519 ملین روپے کا غیر قانونی سامان پکڑنے والے یہ ہیں کوہاٹ میں تعینات کسٹم کلکٹر ڈاکٹر کرم الہی۔ کسٹم حکام نے ڈالر، پاکستانی کرنسی سمیت اربوں مالیت کا غیر قانونی سامان کیسے پکڑا، جانیے اندر کی کہانی۔ جی سر، ریسنٹلی ایک واقعہ ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے پاکستان کسٹم نے، اسپیشلی آپ لوگوں نے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ویور جاننا چاہیں گے سر، وہ کیا کارروائی تھی، کیا کچھ سر اس حوالے سے بتائیے سر۔ اس کارروائی کی جو کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ہمارے بہت سارے اور بڑے جو ہم نے کیسز کیے ان کی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر یہ ہوا کہ چونکہ حکومت کی طرف سے بھی ایک اوورال پالیسی ہے کہ جی کریک ڈاؤن کرنی ہے اسمگلنگ کے خلاف، اور اسمگلنگ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے ایک بہت بڑا ناسور بنا ہوا ہے، تو پاکستان کسٹمز نے یہاں ساؤتھ کے پی میں باوجود مشکلات کے کہ ملیٹنسی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھایا ہوا ہے، اور ہمارے پاس کنسٹرینٹس بھی بہت ہیں ریسورسز کی بھی، اور لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پچھلے 4 ماہ میں ہم نے ایک زبردست مہم شروع کی، اور جو راستے تھے ان کو مسدود کیا، جو بڑے بڑے گینگز تھے اور کارٹیلز تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور اس میں اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ صرف 4 ماہ کے قلیل مدت میں ہم نے تقریباً 3 بلین روپیز کے جو اسمگل مال تھا وہ قبضے میں لے لیا۔ اس میں گاڑیاں بھی تھی، اس میں سگریٹس بھی تھے، فیبرک تھا، ٹائرز تھے، اور بہت ساری چیزیں، ایرانی ڈیزل وغیرہ۔ لیکن یہ جو ایک سب سے بڑا اس میں کیس تھا وہ 519 ملین کا، وہ بنیادی طور پر اس لیے ممکن ہوا کہ اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ جی ہم نے جو سسٹر ایجنسیز ہیں، اسپیشلی پولیس اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، اور ڈی آئی خان پولیس نے ہمارے ساتھ بڑا اس میں زبردست تعاون کیا، اور ہم نے جوائنٹلی ایک آپریشن لانچ کی، اور تقریباً 14 ہم نے گاڑیاں اور ٹرکس کنٹینرز پکڑے، جس میں 4-5 تو وہ تھے کہ جو لوکل مال لے جا رہے تھے، جو باقی 8 گاڑیاں اور کنٹینرز تھے وہ سارا کا سارا بھرا ہوا تھا ان سے اسمگلڈ مال سے، تو وہ ہم نے سیز کیا، ان کے کیسز بنائے، اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک اور کیس کیا ابھی پرسوں 154 ملین کا۔ تو یہ کوششیں جاری ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اس ملک میں اس وقت معاشی بحران ہے اور جو مسائل ہیں اور جو اس وقت ملیٹنسی ہے، اس میں ان اسمگلرز کا اور اسمگلنگ کے فینامینن کا بڑا رول ہے، تو ہم اپنے حصے جتنا کر سکتے ہیں ان حالات کو بہتر بنانے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں تاریخ کا بہت بڑا آپریشن ہے، تو کیسے کر لیا سر، کیسے پاسبل ہو جاتا ہے، کہ کس طریقے انٹیلیجنس بیس پہ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اہلکاروں کو جو ہے، آپ کے جو کسٹم اہلکار ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، اسمگلر فائرنگ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، آپ کی پلانس کیا ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، بارہا ہم پہ حملے ہوئے ہیں، پچھلے 6-7 ماہ میں ہم پہ 8-10 دفعہ حملے ہوئے، ہمارے 1.5 سال پہلے 3 سپاہی بھی اس میں شہید ہوئے، ابھی تازہ 4 اگست کو ہم پہ حملہ ہوا، اور وہ ایک بیسیکلی رسپانس تھا جب ہم نے ایکشن کیا اور بڑا سیزر کیا، تو اس کے جواب میں یہ ہوا۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو سسٹر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سول آرم فورسز ہیں، ان کے ساتھ بہتر ٹیم ورک اور کوآرڈینیشن کے ذریعے سے فیلڈ میں جائیں، لیس ویزیبل ہوں، روٹس کو ہم مانیٹر کریں اور ٹریک کریں ہیومن انٹیلیجنس سے جو سپلائیز ہیں، جو کانوائز ہیں، اور پھر ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بس اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے تو کامیابی ملتی ہے، لیکن خطرات تو ہیں، خاص کر ساؤتھ کے پی میں جہاں پر آلریڈی ملیٹنسی جو ڈی آئی خان کا ایریا ہے، ٹانگ کا ہے اور لکی کا ایریا ہے، تو ان علاقوں میں الحمدللہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ کہ ہم نے باوجود محدود وسائل کے لیکن ٹیم اپ کر کے باقی ایجنسیوں کے ساتھ بہت زبردست بریک تھرو کیا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم آگے بھی اسی طرح اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ سر ان آئٹمز میں ڈالرز وغیرہ کوئی اس طرح کرنسی وغیرہ؟ جی ڈالر بھی ہم نے جو آؤٹر اسٹیشنز ہیں وہاں تقریباً $3,000 ہم نے پکڑی ہوئے ہیں مختلف پیسنجر سے جو جا رہے تھے، اس کے علاوہ افغانی کرنسی بھی پکڑی ہے، اس کے علاوہ پاکستانی کرنسی بھی جو اسمگل کرنے کی کوشش تھی ان کو بھی ہم نے ناکام بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا پریشر کتنا ہوتا ہے آپ پہ، اور تھریٹس تو آلریڈی ہوتی ہے آپ کو جب یہ آپریشن کرتے ہیں اور کچھ پکڑتے ہیں ان کا اتنا بڑے لیول پہ، تو کتنا پریشر ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ پریشر تو آبویسلی یہ نیچر آف ورک اس طرح کہ اس میں آپ پہ پولیٹیکل پریشر بھی آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو ملیٹنٹس کی طرف سے تھریٹس بھی آ جاتی ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ ہے، ظاہر فٹیگ بھی بہت زیادہ ہے، اٹس اے ویری لانگ واسٹ جیوگرافیکل ایکسپینس، تو اس میں آپریٹ کرنا اور نائٹ ٹائم پہ اور گرمی سردی یہ سب کچھ
تو لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو جذبہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے اگر ہم نہیں فائٹ کریں گے تو ہم صرف اس کو فوج پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو صرف سیاستدان پہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ میں اور آپ سب مل کے کریں گے تو یہ ملک بچے گا اور انشاءاللہ بچے گا۔ سر آپ کے جو کلیکٹریٹ ہے اس کے اندر کون کون سی ایریا آ رہے ہیں سر، کون سے علاقے آتے ہیں سر؟ اس میں کوہاٹ سے لے کے اور کرم سے لے کے جتنے بھی جنوبی خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع ہیں، لوور ساؤتھ وزیرستان تک، ڈی آئی خان، ٹانک اور کرک اور لکی مروت، بنو اور وزیرستان نارتھ ساؤتھ، تو یہ سارے اس میں آ رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے اس ایریا میں فاٹا ایریا بھی آتے ہیں، فاٹا کے علاقے بھی آتے جی، فارمر فاٹا جس کو اب نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ہیں؟ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ آپ جو اس وقت کلیکٹر صاحب ہیں تو کتنے سیٹسفائیڈ ہیں سر اپنی پوسٹ سے، اپنے کام سے؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کام کو چاہتے نہیں ہیں، اف یو ڈونٹ لو یور جاب، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آئی لو مائی جاب، اور مجھے ایک بڑی عاجزانہ تسلی ہے اور فخر ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنے تئیں ٹھیک کر رہا ہوں اور اپنی حد الوسع کوشش کے ساتھ کر رہا ہوں، جو ہمبل سی ایفرٹ ہے۔ اس پہ اگر سیٹسفیکشن نہ ہوتی تو میں ادھر نہ ہوتا۔ کام مشکل ہے لیکن آپ کو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ جی یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ویلفیئر آف دس کنٹری اینڈ دس پیپل۔